اچھا میں نہیں کرتا، آپ کر لیں، آپ اپنے چینلز بنا لیں، بالکل آپ کیجئے، شاید آپ کا حوصلہ دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ مل جائے۔ یہ مخصوص نشستیں اگر چلی گئی ہیں تو کیا دنیا کا اینڈ ہو گیا؟ مجھے تو یہ سمجھ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا نظام چلاتا ہے، اتنی سمجھ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ بالکل اور آپ یہ دیکھیے گا بہت سارے راوی موجودہ سیٹ اپ کے اندر سے ہی پیدا ہو جائیں گے، وہ بھی بہت کچھ بیان کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے مگر یہ دیکھنے میں ٹربل سم ہے۔ اصل میں جو چیزیں وائنڈ اپ ہو رہی ہیں وہ اور طرف جائیں گی، وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ احتجاج ہی ہے۔ جب کسی کا ٹائم خراب شروع ہوتا ہے نا بھٹی صاحب، اس کی مت مار دیتا اللہ ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی عمران خان وزیر اعظم پلس کے طور پہ آئیں گے، مگر اب کچھ باتیں ہو رہی ہیں جی عمران خان مائنس کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں جی مائنس ہوتے ہیں یا خان صاحب آتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ جی ذائچہ کیا کہتا ہے، اور کے پی کے حکومت کیا خطرے میں ہے؟ مخصوص نشستوں کا جو سا ہے فیصلہ آنے کے بعد کیا علی امین گنڈا پور صاحب گھر جا سکتے ہیں یا ابھی احتجاج میں بھرپور حصہ لیں گے؟ اور خان صاحب کی طرف سے جو احتجاج کی کال ہے وہ کیا ہے کہ جی تحریک بھرپور طریقے سے چلے گی، اور وہ 10 محرم کے بعد، کیا 10 محرم کے بعد یہ احتجاج کوئی رنگ لائے گا یا نہیں لائے گا، کہ کس طرح کا یہ احتجاج ہوگا؟ خان صاحب کی کال، اور خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے، اور 15 منٹ تک دو بہنوں کی ملاقات ہوئی اور 1.5 منٹ کے لیے وکیل کی ملاقات ہوئی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ خان صاحب کے آنے کی کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں آئیں؟ مگر ابھی تو لگ رہا ہے کہ جی خان صاحب ابھی مشکل میں ہیں، اور مشکل کے بعد کیا آسانی آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جی آسانی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اراکین کی طرف سے پی ٹی آئی کے اراکین کو خط لکھا گیا، اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ جی کیا وہ خط کچھ اثر رکھتا ہے، کہ کیا مذاکرات ہو پائیں گے؟ مگر مذاکرات کا تو تعلق ڈائریکٹ عمران خان سے ہے کہ جی خان صاحب مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کا کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر آپ نے ہمیشہ بات کی جی وزیر اعظم پلس کی، مگر آج کل کچھ ہوا اڑی ہوئی ہے کہ جی عمران خان مائنس۔ آپ کو کیا لگتا ہے جی خان صاحب مائنس ہوتے لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری پسند ناپسند یا میری کیا کہتے ہیں نا، اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ تو نہیں ہوتی ہے، ذائچہ پڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ میری ریڈنگ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کر لیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے، کوئی میری شکل پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی پہ، بھائی آپ ویڈیو دیکھیں، اگر آپ پرسنل نہ ہو، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو دیکھ لیں جو آپ نے کرنا۔ باقی ذائچہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، آپ چاہیں تو پکچر شیئر کر لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پکچر شیئر کر لیں، آپ بھول جاتے ہیں پکچر جاتے جاتے پکچر لینا بھول جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ڈے بائی ڈے اب یہ اسٹرانگر فوٹنگ کے اوپر عمران خان صاحب نے خود ابھی بیان دیا کہ جی میں غلامی قبول نہیں کروں گا، بالکل چاہے مجھے اس کے لیے ساری عمر بالکل جیل میں گزارنی پڑے۔ بالکل یہ اٹ از واٹ ہی ہیز سیڈ۔ بالکل تو اب ویورز کو تھوڑی سی بات سمجھ جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کیوں جیل سے باہر نہیں آ رہے، اب کس وقت آئیں گے، وقت کا تعین ہم نے تو اپنے اندازے دے دیے، سارے اسٹرالوجرز آپ کے سامنے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھنا ہے اس شخص نے باہر آ جانا۔ بالکل دوسری بات یہ ہے کہ مائنس کی جہاں تک بات ہے، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو آئیڈیالوجی دی ہے نا یوتھ اب اس کو لے کے چل رہی ہے۔ 26-27 سال پہلے انہوں نے جو اپنی فارمیشن کی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اب جنریشن ایک اور تیار ہوئی ہے ووٹرز کی عمران خان کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، آپ اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ تقریباً 3 کروڑ ووٹرز جو ہیں عمران خان کے حوالے سے کہہ سکتے، چلیں ان میں سے آپ
لگا لیں 70% جو ہیں وہ تو عمران خان کے ووٹرز ہوں گے. کتنے میچور ہوئے ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد؟ ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب آپ نے یہ بھی کہا کہ جی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہ تو سورہ علم مشرہ میں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بعد نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا بھی ذائچہ آسانی کی طرف جا رہا ہے. مائنس کی بات جو ہے، عمران خان صاحب کے جو بھی اوپوننٹس تھے ان کی اپنی جماعت میں، وہ بھی آپ کے سامنے مائنس ہو گئے. بالکل عمران خان ادھر ہی ہے. بالکل. اب جو عمران خان کے دوسرے اوپوننٹس ہیں جو ان کی پارٹی سے نہیں ہیں اور گروپس سے ان کا تعلق ہے، زیادہ تر چانسز یہ لگتے ہیں کہ وہ ٹربل میں ہیں اس وقت کافی زیادہ. بٹ دے آر ناٹ شوئنگ اٹ اپ. ٹھیک ہے، دنیا کو پتہ ہے. اب دیکھیں نا، ان کو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں. جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ شدید ترین تنقید کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ قوم تو ہم وہی ہیں نا بالکل. کہ جو ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پرابلم ہے ہم وہاں پہ اپنی وائس کو ریز کرتے ہیں. ابھی جو انہوں نے کال دی ہے عمران خان صاحب نے، ہم نے جو لاسٹ ویڈیوز کی، میں اپنی اسی بات کے اوپر ہی ہوں. کیونکہ 7th ہاؤس جو ہے عمران خان کا ایریز ہے اور اس کے اندر ٹرانزٹ کا سیٹن ہے. جو پبلک ہے اور ٹرانزٹ کا سیٹن بھی بالکل ابھی آپ کہہ لیں کہ 1.5 ڈگریز کے اوپر ہے. تو پبلک جو ہے وہ نکلے گی. ٹھیک ہے، کس طرح نکلتی ہے وہ اللہ جانے، مگر ذائچہ یہ بولتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ نکل آئے گی. مختلف جگہوں کے اوپر نکلتے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ احتجاج جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہے، اور یہ احتجاج کافی کچھ میسیجز جو ہے وہ کنوے کرے گا عمران خان کے اوپوننٹس کو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو یوتھ جو نکلے گی وہ خود سے ہی نکلے گی، جو عوام نکلے گی خود سے نکلے گی، لیڈرلیس اور جو حکومت کو لے کے چلے گی یا اپنے حکمرانوں کو انگلی پکڑ کے چلائے گی. اور کیا وہ والا ٹائم آنے والا ہے؟ اب عوام لیڈ کرے گی نا. لیڈرلیس انقلاب جس ٹھیک کو ہے. کہتے ہیں سوچ میں، یا جو بھی بات اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مخصوص نشستوں کی اگر بات کریں تو وہ تو اب چلی گئیں. اب اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس کیا آ سکتے ہیں؟ یہ مخصوص نشستیں اگر چلی گئی ہیں تو کیا دنیا کا اینڈ ہو گیا؟ نہیں. اس میں اتنی مایوسی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے نا اپنے طریقے ہیں کام کرنے کے. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ان چیزوں کو پاکستان کی بینیفٹ میں کنورٹ کرتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. ٹھیک ہے. مگر ذائچے کے حساب سے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی ہو رہا ہے اپیرنٹلی سمجھ شاید آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. We have to read in between the lines written by اللہ رب العزت. ٹھیک ہے. وہ جا پاکستان کے فائدے میں رہا ہے. مطلب لیو اپارٹ عمران خان، لیو اپارٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی، جو بھی ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو سائڈ پہ کریں. اللہ کا ایک اپنا نظام ہے جو انسان سے درپردہ وہ چلاتا ہے. مجھے تو یہ سمجھ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا نظام چلاتا ہے. اتنی سمجھ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. ذائچہ نہ پڑھتے ہوں پھر ہم آنکھیں بند کریں اور کہہ دیں جا بچہ. ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ ذائچہ پڑھنا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یورینس ہے نا اس کا ایک رول ہے، وہ پراسراریت کا سیارہ ہے. کوئی چیز ایسی چل رہی ہے جو پاکستان کے مخالفین کو لے دے کے بیٹھ جائے گی. جو بھی ہیں اس میں آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو لے دے کے بیٹھ جائے گی. اور یہ آنے والے 2-3 مہینے ڈیسائیڈ کر دیں گے. 2-3 مہینے؟ ہاں 2-3 مہینے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کے پی حکومت مشکل میں ہے؟ جی مشکل میں. قمر در اکرب میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا حکومتوں نے. بالکل. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی اٹھایا تھا. بس ہم کیا کہیں، بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتے، اور ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ آنے والا جو وقت ہے نا، جو شخص تاریخ لکھے گا نا، روایت جو بیان کرے گا، راوی جس کو کہتے ہیں، بڑا کچھ بتا دے گا. اور آپ یہ دیکھیے گا بہت سارے راوی موجودہ سیٹ اپ کے اندر سے ہی پیدا ہو جائیں گے. وہ بھی بہت کچھ بیان کرنا شروع کر دیں گے آنے والے 2-3 مہینوں میں، دیکھیے گا. اور ان کی حکومت جو ہے یہ واقعی خطرے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا نا کیا کہنا چاہیے،
پرمغز طریقے سے زیادہ اور اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, ہم تو ذائچہ پڑھ رہے ہیں. بالکل. اگر ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو احتجاج کو پرزور طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. احتجاج کی جو کیا کہتے ہیں نا بیس ہے, وہ یہی نارتھ کا ایریا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, بڑے عرصے سے یہی بات آ رہی ہے, اور جب بھی احتجاج سٹارٹ ہوا ہے اس میں نارتھ سائڈ جو ہے وہ اس نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. اچھا, اب انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے, یا وہ جنگ شروع کروا سکتا ہے, یا پھر وہ گلگت بلتستان پہ اس کی نظر ہے نا بیسیکلی, وہ وہاں پہ کوئی انسرجنسی, کوئی اس طرح کی چیز جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ ڈیلے کرنا پڑے. کیونکہ عمران خان کا جو احتجاج جو کال انہوں نے دی ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ احتجاج ہی ہے. یہ بات سمجھیں, اگر نہیں بھی آپ کو نظر آ رہا نا تو کہیں نہ کہیں وہ احتجاج ہی ہے. مقاصد اس کے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, کافی حد تک پورے ہو جائیں گے. آستین کے سانپوں کی ہم بات کرتے ہیں نا, بالکل نکلتے جاتے ہیں, عمران خان دیکھتے جاتے ہیں. اب یہ وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے نا جو میرے خیال ہے ہیملٹ ہے, ہیملٹ, اس کے اندر ایک وہ تھا نا ایتو بروٹس, کہ بھئی بروٹس بڑا اس کا وہ ہوتا ہے نا قریبی, مگر یہ ہے کہ وہ بھی خنجر تان کے کھڑا ہو جاتا. تو عمران خان کو اس وقت بہت سارے بروٹسز جو ہے نا وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں, اور عمران خان نے اپنے ذہن کو ٹیون کر لیا ہوا کہ آ جاؤ بھائی ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں, جو نکلتا آتا ہے, جو اپنی ایسے شکل مجھے میری پارٹی کا بندہ دکھا رہا ہے دکھاتا جائے, جب کلیئر ہو جائے گا پھر پیسج بھی کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, 26ویں تو چلے پاس ہو گئے, وہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہونے میں اور چلنے میں بڑا فرق ہے, مگر اب یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو حکومت 5 یا 10 سال پورے کرے گی. دیکھیں چارٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا 3rd ہاؤس اگر ہم دیکھیں نا, اچھا عمران خان کے ذائچے میں اور پاکستان کے ذائچے میں بہت ساری مماثلت ہے. 3rd ہاؤس کمیونیکیشن کا, ایگریمنٹس رائٹنگ کا, یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز شاید لکھی جا رہی ہو. ٹھیک ہے, اس وقت 27ویں 28ویں جو بھی ہے ترمیم وہ لکھی جا رہی ہو پاکستان کے نارتھ سائڈ کے اوپر, کیونکہ جو ہے نا 3rd ہاؤس وہ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. اس کا جو لارڈ ہے مرکری رول کرتا ہے نارتھ کو. تو پاکستان کا جو نارتھ ہے اس سائڈ پہ شاید کہیں یہ چیز تیار ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا گروپ بیٹھا ہو اور وہ لکھ رہے ہوں, ممکن ہے. تو یہ چیز تو ہوگی, مگر الٹیمیٹلی یہ چیز اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ, وہ پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا. ابھی میری بات کو آپ لوگ شاید نہیں سمجھیں گے, آپ کمنٹس دیں گے برے یا جو بھی, یو آر ویلکم, مگر آپ کو تھوڑے سے عرصے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد میری یہ بات سمجھ آئے گی کہ پاکستان کو کیسے فائدہ ہوگا. نارتھ میں تو مولانا صاحب بھی ہیں, تو مولانا صاحب اس بار ترمیم میں بھرپور حصہ لیں گے. دیکھیں بڑے عجیب سے معاملات ہیں. ہم نے جب 26ویں ترمیم کے اوپر ویڈیو کی تھی تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی مولانا صاحب جو ہیں ان کا کیا رول ہوگا. آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ وہ رول جو سا میں نے کہا تھا, آپ بتائیں. مجھے اتنا صحیح طرح یاد اچھا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں بالکل, کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہے یا نہیں ہے. نہیں, اس سائڈ پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ پی ٹی اے کے ساتھ نہیں دیں گے, ابھی بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں بات ہے, رب العزت ہے کائناتوں کا بادشاہ, خالق وہ ہے. ٹھیک ہے, اصل تو مالک وہ ہے نا. بالکل, شہنشاہی تو اس کی ہے, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. بالکل, وہ دیکھتا ہے, مسکراتا ہوگا, قدرت مسکراتی ہوگی کہ ایک چیز انسان پلان کر رہا ہے اور اصل پلان بنا کے جو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ. بالکل, اب کیا کیسے ہے اتنی گہرائی میں تو نہیں جا سکتے. ایک انسان کا ہوتا نا وجدان, انٹیوشن, وہ کام یہ کرتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بس
वैसे ही जो मामला है ना, एक प्योर मजे हुए सियासतदान है। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, कई बातें ना, मैं आपको एक बात बताऊं, व्यूअर्स को भी मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, हमें कहते हैं आप बुज़दिल हैं, आप खुल के बात नहीं करते। अच्छा, मैं नहीं करता, आप कर लें, आप अपने चैनल्स बना लें, बिल्कुल आप कीजिए, शायद आपका हौसला देख के हमें भी हौसला मिल जाए। बिल्कुल बात ये है कि हर बात जो होती है ना, वो ऐसे ओपन नहीं होती, समझ सारे रखते हैं। वो छेड़खानी करने वाले भी लोग होते हैं, कई प्लांटेड भी होते हैं, बिल्कुल। जानबूझ के आपको प्रोवोक भी कर रहे होते हैं। हमने तो भाई, मैंने तो भट्टी साहब वोट भी नहीं दिया, ठीक है। हाँ, मुझे पता है अच्छी तरह सर। हाँ, तो हमारी तो ना पसंद है ना पसंद है, हमने तो जायचा पढ़ना है। अच्छा सर, एक तरफ जायके की ताकत और दूसरी तरफ रूहानियत। खान साहब की रूहानियत पे बात करें कि जी रूहानियत उनका बहुत ज़्यादा साथ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें मिलकर खान साहब जब बाहर आएंगे तो किस तरह का इमरान खान होगा? सॉरी, मेरी इस बात से ना, जो लोग रीडिंग्स देते हैं ना इमरान खान से रिलेटेड, जो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, मतलब उनकी तरफ से, मेरी जो रीडिंग है, मैं तो बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूँ पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी। पॉलिटिशियंस भी चेंज होंगे, क्योंकि जब अवाम लीड करना शुरू करती है ना, फिर हमने खल्क़े खुदा अपना वो नकारा खुदा को देखना। खल्क़े खुदा जिस वक्त लेके चलती है ना मामलात को, बिल्कुल तो वो फिर उनके मामलात होते हैं। अब इमरान खान साहब में मामलात रहे इस तरह के कि बहुत सारी चीज़ों से चश्मपोशी उन्होंने की। बिल्कुल Definitely he will be a changed person once he'll come out, एक बहुत ही बदला हुआ शख्स, जो रूहानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा मजबूत। आप ये देखें, इमरान खान की स्ट्रेटजी ही है कि अल्लाह ताला ने उनके ओपोनेंट से ये करवाया कि अगर 2023 में हम बोलते थे इसको निकाल दो भाई बाहर, हाँ बिल्कुल, अल्लाह शुरू से ने ही बोलते हैं। हाँ इनके ओपोनेंट्स को वो समझ ही नहीं थी, अंदर रखा। इलेक्शन जो हुआ तो सब जानते हैं क्या हुआ, कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल तो स्ट्रेटजी है इमरान खान की, उन्होंने कहा नहीं निकालता तो ना निकालो। अब मज़ीद अंदर बैठ के और ब्लंडर्स जो हैं इमरान खान के ओपोनेंट्स ने किए, करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने, देखें, जब किसी, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जब किसी का टाइम ख़राब शुरू होता है ना भट्टी साहब, उसकी मत मार देता है अल्लाह, बिल्कुल। बस। और मत बढ़ेगी, पता भी लग पाकिस्तान जाएगा। छोड़ें, दुनिया में जहाँ जहाँ पे चीज़ें अल्लाह के कानून के हिसाब से चल रही हैं, वहाँ तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है जो नहीं है ठीक, तो वो फिर अल्लाह जाने, वो जाने। ठीक है। आपके सब वीडियो हुई हैं तो आपने यही कहा है कि जी अदलिया का अहम किरदार होगा, मगर अभी तक अदलिया का किरदार तो नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ अवाम का किरदार और दूसरी तरफ अदलिया का किरदार, किसका किरदार ज़्यादा अहम है जो इमरान खान साहब को बाहर ला सकता है? यार, इमरान खान इज़ नॉट द मेन थिंग, ठीक है। इमरान खान की आइडियोलॉजी वो इनकलकेट हो गई है अवाम के अंदर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, डॉट कनेक्ट करते हैं, तो फिर इमरान खान मेन बंदा बन जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, जिन्होंने ये आइडियोलॉजी जो है यूथ को दी। और ये अच्छा, अब ये जो एहतजाज है, ये जो होता हुआ नज़र आता है, इमरान खान को ले आएगा बाहर। चल अच्छा सर, जो खत लिखे गए हैं पीटीआई वालों की तरफ लिखे से, जो खत तुझे हैं, हाँ, तो अब वो क्या देख रहे हैं कि उस खतों का रिस्पांस आएगा, क्योंकि खत का डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान से है, उसका क्या रिस्पांस आता नजर आता है? वही कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं, बिल्कुल। थर्ड हाउस की, ठीक है। इम्पैक्ट तो आएगा, दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया एक्टिव है, ठीक है ना। सोशल मीडिया एक्टिव है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के चैनल्स को बंद कर दिया गया, मगर फिर भी द पीपल आर वॉचिंग, द पीपल आर ऑब्जर्विंग। और अगर हम कहें ना कि फ़लाँ जगह पे अवाम बड़े ठंडे हैं, फ़लाँ जगह पे जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक का एक थ्रेशोल्ड जो है वो है, तो बस वो जिस वक्त बैरियर क्रॉस होता है भट्टी साहब, तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। जुलाई पीटीआई और इमरान खान के लिए कैसा है?
ابھی تو چلے گا، ابھی تو ٹربل سم ہی ہے، ٹھیک ہے مگر یہ دیکھنے میں ٹربل سم ہے، اصل میں جو چیزیں وائنڈ اپ ہو رہی ہیں وہ اور طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. کس طرف؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں تھوڑی سی بتا دیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. ہاں، سمجھدار ہیں، ان کو ٹھیک سمجھ ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت ڈاکٹر صاحب شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا ذائچہ ڈسکس ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کا ذائچہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا، اور ساتھ وہ جو خطوط ہیں ان کا کیا رسپانس آئے گا وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. سلام پاکستان.